روئے زمین پر انسانوں میں سب سے زیادہ سچے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، جو شخص دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے، جو شخص دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے. روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ اگر اس کا جائزہ لیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ دن میں واٹس ایپ کتنا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب پر کتنا دیکھتے ہیں. اگر آپ اس ساری چیزوں کا سروے کریں تو آپ کے دن کے 8 سے 10 گھنٹے ضائع ہوتے دکھائی دیں گے. لیکن اگر کوئی بندہ مومن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک موت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے گا. آپ دور دراز سے آئے، یوں بھی آ گئے ایسے چلو دیکھو جیسے بیٹھے نا ہمارے بہت سارے نوجوان آ گئے موبائل لے کر بیٹھے، دیکھتے کیا ہو رہا ہے، بیٹھ جا اٹھ جا، یہ سب چلتا رہتا ہے. اور جو سنجیدگی سے سننے والے ہیں ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی توجہ ہٹی نہیں ہے، توجہ بالکل سننے کی طرف ہے. لیکن کچھ ہیں جو بس اللہ خیر فرمائے. تو جب آپ آ گئے ہو تو کچھ لے کر جاؤ. کل صبح اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل میں تم گئے تھے تو کیا سیکھ کر کے آئے؟ تو بتاؤ حسین کے نانا پر 1000 بار درود پڑھنے کی تعلیم سیکھ کر کے آئے. اب آئیے امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ سے متعلق کچھ باتیں ہیں. سوال پوچھتا ہوں، آپ اللہ کو رب مانتے ہو کہ نہیں؟ جواب دیجیے. اتنا بڑا مجمع یہ 2-4 لوگ سب مانتے ہیں تو سب جواب دیں. اللہ کو رب مانتے ہو؟ زبان سے اللہ کو رب مان کر اس پر قائم رہنا کہ میرا رب اللہ ہی ہے، یہ آسان کام ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو نفس ہمیں کہے گا یہ مت کر، تو زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور نفس کی بات مان کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے نفس کی پیروی کی. سب سے پہلے سمجھیں کہ رب کہتے کسی ہیں، رب کا معنی کیا ہوتا ہے. آج ہماری قوم کے نوجوان، آج ہماری قوم کی بچیاں گناہوں کے راستے پر چل پڑتی ہیں،
کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، نوجوان بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کی شرارتوں کا شکار ہو کر غلط روش پر چڑھ پڑتا ہے اور اپنی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، ایک باپ جو اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، ایک باپ جو اپنے بچے کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، ایک باپ جو اپنے بچے کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، وہی باپ جب بچہ بیمار ہو جائے تو علاج و معالجے کا انتظام بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو لوگوں سے قرض لے کر کے اپنے بچے کا علاج کراتا نظر آتا ہے، کسی بھی صورت میں جمع کی ہوئی پونجی کو خرچ کر کے اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس بچے کی موت لکھی ہوئی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، ہزار ہاتھ تم خرچ کر ڈالو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلا لو، لیکن بچے کی زندگی اگر اتنی ہی ہے جتنی میرے کریم نے لکھ دی تو موت کی وادی میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کتنی قربانی دے رہا ہے، ہمارا باپ ہمیں پال رہا ہے، ہمارے رزق کا انتظام کرتا ہے، لیکن موت سے بچا نہیں سکتا، زندگی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں کہ باپ کے حوالے باپ کو اوف بھی نہ کہو، قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرآن کہتا ہے ماں باپ کی بات مانو، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو جھڑکو بھی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک باپ جو ہماری پرورش کے اندر کلیدی رول ادا کر رہا ہے، اس کی بات ماننے کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، اس کی فرما برداری کا حکم قرآن دے رہا ہے، لیکن باپ زندگی دینے والا نہیں، باپ موت دینے والا نہیں، باپ روزی دینے والا نہیں، باپ آنکھوں میں روشنی دینے والا نہیں، باپ کانوں میں سماعت دینے والا نہیں، باپ پیروں کے اندر چلنے کی طاقت دینے والا نہیں، باپ ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی قوت دینے والا نہیں، یہ سب دینے والا کون ہے؟ اسی دینے والے کو رب ہے۔ زندگی دینے والا رب، پالنے والا رب، موت دینے والا رب، روزی دینے والا رب۔ آپ اگر دیکھیں 2 مہینے سے پورے یوپی کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ بارش نازل فرما، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے پریشانی کے شکار ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو دنیا کے اندر وہ